کہ میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں، آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے، لہٰذا میں نہیں سجدہ کرتا۔ اور اس لیے میں نے اس دن کے مجلس میں یہ بیان بھی کیا تھا کہ کم سے کم شیطان تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ افضل مفضول کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا، جو بلند ہوتا ہے وہ پست کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے دوسروں کی بیعت کیوں نہیں کی۔ اب انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ افضل کبھی مفضول کی پیروی نہیں کر سکتا، تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ امام علی غیروں کی بیعت کر لیتے، امام حسن غیر کی بیعت کر لیتے، یا امام حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیتے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ہے اہل بیت، اور اہل بیت کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، کائنات کو اہل بیت کے سامنے جھکنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم اپنے سر کو سجدے میں جھکائیں تو ہمیشہ سجدہ خدا کو ہوگا، اور سجدہ شکر کیجئے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر اہل بیت کے در پہ سجدہ ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہو گئی کہ آپ علی سے مانگتے ہیں، آپ یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں۔ اگر ہم علی سے مدد اس طریقے سے مانگے کہ علی ہی صرف دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی علی کے علاوہ چاہے خدا ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس چیز کو عطا نہیں کر سکتا، اگر ہم صرف یہ سوچ کے علی سے مدد مانگے تو یہ ہے شرک۔ لیکن ہم ایسے علی سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم علی کے توسل سے خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جملہ آپ کے سامنے بیان کرو، پوری امت مسلمہ اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے۔ ہم صاحب سے بتائیے گا، جب امام علی کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد کہاں پہ آئی تھی؟ خانہ خدا کے پاس آئی تھی نا۔ آنے کے بعد شکم مبارک کو مس کیا، اور مس کرنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ پروردگارا، میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں، دین ابراہیمی کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا، یہ جو مولود ہے نا میرے شکم میں، پروردگارا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا ساری چیزیں۔ الگ بات ہے کہ لوگوں نے علی کے بغض میں یہاں تک کہہ دیا کہ فلاں صاحب بھی خانہ خدا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن قسم خدا کی اگر خانہ خدا کے دیوار کے اوپر اگر وہ نشان باقی نہ رہتا نا تو آج ہر غیر کہتا کہ ہمارے دادا بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن خداوند عالم نے خانہ خدا کی دیوار میں شک کو باقی رہ کے بتا دیا کہ اگر خانہ خدا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کا ولی ہوگا۔ تو اس بات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، تمام امت مسلمہ مانتی ہے کہ امام علی کی والدہ جو ہے وہ خانہ خدا کے قریب آئیں، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے شکم کو خانہ خدا سے مس کیا، اور مس کرنے کے بعد دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ پشت خانہ خدا سے دیوار شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی۔ یہ ہے نا، کسی کا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے، سب اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں اور متفق بھی ہیں۔ انصاف سے بتائیے، لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی سے مدد مانگتے ہیں، آپ علی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی علی نے مدد بھی کی ہے؟ کبھی علی نے تمہاری مدد بھی کی ہے؟ تو آئیے زندہ مثال دے دوں آپ کو۔ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے قریب گئی اور ان کے لیے خانہ خدا کی دیوار میں شک پیدا ہوا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے قریب گئیں تو انہوں نے خدا سے دعا کرنے کے لیے کس کا واسطہ دیا؟ انہوں نے خدا سے مدد کے لیے کس کا واسطہ دیا؟ کہا مولا علی کا، جو ابھی شکم مبارک میں ہے۔ ارے ملا، تجھے یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ارے جو علی شکم مادر میں رہ کے اپنی ماں کی مشکل کو حل کر سکتا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے شیعوں کی مشکل کو کیوں نہیں حل کر سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جو علی شکم مادر میں ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ خانہ خدا کی دیوار نہیں پھٹی تھی۔ نہیں عزیزان محترم، لہٰذا ہم اہل بیت کو اگر مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں مشرف بنایا، اور میں نے جملہ کہا تھا آپ کے سامنے، ہم علی کو مولا نہیں مانتے۔ اگر علی نے کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ دیا ہوتا، اور امام علی نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا، پتہ ہے آپ کو، جب چونکہ علم کا موضوع تھا نا تو ایک جملہ کہتا ہوا چلو امام علی کے حوالے سے، امام نے فرمایا تھا جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا لوگوں نے پوچھا نہیں،
اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا لوگوں نے مانگا نہیں. تو یہ تو ہماری غلطی ہے نا, ہمیں نہیں طریقہ پتا ہے کہ کیسے مانگا جائے گا, کیسے نہیں مانگا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پہلے آپ کے سامنے کیا بیان کیا, انسان کے قلب کو اطمینان کون دیتا ہے؟ کہا خدا کا ذکر. تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کی عبادت یاد آتی ہے. لہٰذا کبھی کبھی پریشانی کے بغیر بھی خدا کی بارگاہ میں جا کے دیکھیے, خدا آپ کو اتنا عطا کر دے گا نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا, یعنی انسان کے قلب کو اگر کوئی سکون بخشتا ہے تو وہ ہے خدا کا ذکر. رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کا تذکرہ کرے گا گویا میرا تذکرہ کرے گا, اور جو میرا تذکرہ کرے گا گویا اس نے خدا کا ذکر کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے قلب کو اگر کوئی سکون بخشتا ہے تو وہ ہے ذکر خدا, اور ذکر اہل بیت ہے ذکر خدا. تو کیا پتا چلا؟ کہا جو رسول کے قلب کو, توجہ چاہتا ہوں جملہ سنیے گا شہزادی کے سلسلے سے, جو رسول کے قلب کو سکون بخشے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین کے دل کو سکون بخشے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. رسول کے قلب کو سکون بخشے اسے حسین کہتے ہیں, جو حسین کے قلب کو سکون بخشے اسے سکینہ کہتے ہیں. اتنی بافضیلت شخصیت ہے, عمر 4 سال ہے, لیکن کربلا کے میدان میں اتنی فداکاری, اتنی جانے ساری, اپنے غم کو بھلا دیا. اور بھیا سجاد کے پاس آ کے پوچھتی ہیں کہ بھیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کئی مقام ایسے آئے کہ امام سجاد کے پاؤں سے کانٹے تک کو نکالا ہے, کیونکہ بنی ہاشم کی بیٹی, بنی ہاشم کے گھرانے کی بیٹی, ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لہذا میں اپنے موضوع کی طرف آؤں, زیادہ طویل نہیں ہوگا, پریشان نہ ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ دو چار چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اللہ نے کہا کہ دیکھو علم اور جہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسے کون سمجھے گا؟ کہا اسے وہ سمجھے گا جو صاحبان عقل ہوگا. اللہ نے ہر ایک کا امتحان بھی لیا اور ہر ایک کو آزمانے کے بعد بلند مقام بھی دیا. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں ذکر کیا تھا کہ ہماری اور آپ کی کیا بساط جو ہم علم حاصل کرنے کے بعد فخر کریں. ہماری انسان کی فطرت ہے نا, تھوڑا سا علم آ جائے, تھوڑا سا ہنر آ جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں, انجینئر نہیں, وغیرہ وغیرہ, دنیا بھر کے علوم حاصل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کا ایک ایسا نبی, میں نے ذکر کیا تھا لیکن آج تفصیل سے کر رہا ہوں, اللہ کا ایک ایسا نبی جو اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں, صاحب شریعت ہیں, قوم بنی اسرائیل کے لیڈر ہیں, لیکن جب ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا نا کہ اللہ نے تو مجھے کتاب دے دی ہے, اللہ نے تمام چیزیں مجھے دی ہے, معجزے بھی عطا کیے, ید بیضا ہے, پھر اس کے بعد عصائے موسیٰ ہے, اور نہ جانے کیا کیا معجزے اللہ نے جناب موسیٰ کو عطا کیے, اور کتاب بھی عطا کی, شریعت بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. جناب موسیٰ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اب لگتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا. اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے جناب موسیٰ سے کہو کہ جا کے دوسروں سے علم حاصل کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کا یہ خیال موسیٰ کو ہلاک کر دے. اچھا, جناب موسیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 82 تک یہ دونوں شخصیتوں کا تذکرہ ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, تاریخ پڑھ رہا ہوں. جناب موسیٰ کے پاس جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اور فلاں جگہ پہ جانے کے بعد علم کو حاصل کرو. تو جناب موسیٰ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم مجھ سے جو ہے وہ غلطی تو ہو گئی ہے, ذہن میں میرے یہ بات تو آ گئی تھی, لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خدا کسی اور بھی عالم کو تو پیدا کر سکتا ہے. حکم ہوا اے موسیٰ جاؤ علم کو حاصل کرو. جناب موسیٰ نے کہا چاہے مجھے برسوں تک چلنا پڑے میں ضرور چلوں گا, اور جانے کے بعد اس عالم سے بھی علم حاصل کروں گا جس کا حکم خدا نے دیا ہے. یہی تو میں اکثر شروع سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو علم سکھائیے, اور یاد رکھیے گا سختیاں, پریشانیاں, سفر, لمبے لمبے سفر, میں بھی اسی میں شامل ہوں, آپ کو کرنے پڑیں گے. لیکن چونکہ ایک جناب موسیٰ ہیں, اتنے بڑے نبی, اولو العزم پیغمبر ہیں,
اتنی سختیوں سے گزرنے کے بعد پہنچے ہیں جناب خضر تک، اور ایک پیغام دیا ہے کہ چاہے جتنی سختیاں علم کے راستے میں آئیں، وہ گمراہی بن کر آئیں گی اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کریں گی، لیکن تم گمراہ نہ ہونا بلکہ علم کے میدان میں آگے جانا۔ اب جناب موسیٰ جناب یوشع بن نون کے ساتھ نکلنے کے بعد پہنچے جناب خضر کی طرف۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب خضر کے پاس پہنچے اور جناب خضر کے پاس پہنچنے کے بعد سلام کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب خضر نے ان سے پلٹ کے پوچھا آپ موسیٰ ابن عمران ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ ابن عمران ہوں۔ کہا آپ وہی موسیٰ ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام کیا تھا؟ تو جناب خضر نے کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں جس سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ تو جناب خضر نے کہا اچھا یہ تو بتائیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو لوں اور آپ سے ان چیزوں کو حاصل کروں جس کو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو جناب خضر نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ جناب خضر نے کہا کہ آپ اگر میرے ساتھ آئیں گے تو آپ میری چیزوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، میری باتوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو جناب خضر نے کہا کہ آپ ان باتوں کو کیسے برداشت کریں گے جس کا علم آپ کو ہے ہی نہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں آپ کی کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کروں گا۔ تو جناب خضر نے کہا کہ میں آپ کو ایک شرط کے اوپر اپنے ساتھ لے کے چلوں گا کہ آپ میرے کسی بھی عمل کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے جب یہ بات سنی نا کہا ٹھیک ہے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کی کسی بھی چیز کے اوپر اعتراض نہیں کروں گا۔ جملہ سنیے گا۔ اچھا جناب موسیٰ اور جناب خضر آئے ہیں وہاں سے نکل کے، اور نکلنے کے بعد دریا کا سفر کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ ہے جناب خضر کے ساتھ، تھوڑی دیر چلے تھے کہ جناب خضر نے جس کشتی پہ بیٹھے تھے نا اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اور یہ غریب انسان ہے جس کی کمائی کا ذریعہ یہ کشتی تھی، آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ جناب خضر نے کہا موسیٰ کیا ہماری اور تمہاری بات نہیں ہوئی تھی کہ میرے کسی بھی عمل کے اوپر تم اعتراض نہیں کرو گے جب تک میں اس سوال کا جواب خود تمہیں نہ دے دوں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اب آگے سے میں آپ کی کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کروں گا۔ ٹھیک۔ اب یہ دونوں حضرات پہنچے ایک بستی میں، توجہ چاہتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دونوں پہنچے ایک بستی میں۔ اچھا جب دونوں بستی میں پہنچے تو بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، چاہتے تھے کہ بستی میں کہیں جگہ مل جائے۔ بستی والوں نے ان کا احترام نہیں کیا، ان کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا اور انہیں اپنے قریب نہیں بلایا۔ تو پھر یہ دونوں شخصیت وہاں سے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر جناب خضر نے کیا دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو آدھی ٹوٹی ہوئی ہے اور گرنے کے اوپر آمادہ ہے۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ کے ساتھ مل کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب جناب موسیٰ کہتے ہیں اے خضر آپ نے دیوار تو ٹھیک کر دیا اور یہ اہل بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا، آپ نے فری میں ان کی دیوار کو صحیح کر دیا، آپ کم سے کم ان سے اجرت تو لے لیتے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ پھر جناب خضر نے دیکھا، کہا اے موسیٰ کیا ہماری اور تمہاری بات نہیں ہوئی تھی کہ میرے کسی بھی عمل کے اوپر تم اعتراض نہیں کرو گے؟ اچھا یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، اگلا عمل دیکھیے۔ اب یہ دونوں حضرات آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کہ جناب خضر نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، بچے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اب جناب موسیٰ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا جناب موسیٰ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب موسیٰ کوئی معمولی نبی ہیں یا جناب موسیٰ کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، یہ وہی موسیٰ ہیں کہ جنہوں نے دریا پہ عصا مارا تھا تو 12 راستے بن گئے تھے، یہ وہی موسیٰ ہیں کہ جنہوں نے ایک کھونسا مارا تھا تو بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا تھا، آپ کو پتا ہے، یہ وہی موسیٰ ہیں، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچی کو کیوں قتل کر دیا، اس کی تو کوئی خطا بھی نہیں تھی۔ اب جیسے ہی یہ تیسرا اعتراض کیا ہے جناب موسیٰ نے، جناب خضر نے کہا بس اب آپ کا اور میری جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اچھا جناب موسیٰ ہے نا جلالی بھی بہت ہیں، نبی بھی ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اچھا بات آ گئی طاقت کی تو ذکر کرتا ہوا چلوں، ہم نے تو ایسوں کو نبی ہی نہیں مانا جو بزدل ہوا، ہم نے تو ایسوں کو نبی ہی نہیں مانا جو بزدل تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو
اسے جو اگر کوئی بزدل ہو تو ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں کے جدائی کا وقت تو آ گیا ہے، لیکن سوالوں کا جواب تو بتاتے جائیے کہ آپ نے یہ کیا کیوں. توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یقیناً ان کے اندر کیا، یہ تو ہمارے اندر بھی مچی ہوئی ہے کہ آخر جناب خضر نے ایسا کیا کیوں. تو جناب خضر نے کہا کہ دیکھو، کوئی بھی عمل میں نے اللہ کے حکم سے ہٹ کے نہیں کیا، جس عمل کو بھی میں نے انجام دیا وہ خدا کے حکم سے تھا. اب بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا. جناب خضر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ کشتی کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ کا جہاز آ رہا تھا، اور اگر میں کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو وہ آنے کے بعد اس غریب کی کشتی کو ہڑپ لیتا. لہذا میں نے سوراخ کر کے کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اس کشتی کو حاصل نہ کر سکے. کہا اچھا چلیے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات کہا آپ نے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا. جناب خضر نے کہا کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا کہ اس دیوار کے نیچے اس بستی کے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اس دونوں یتیم بچہ کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک دل انسان تھا. لہٰذا میں نے اس کی دیوار کو اس لیے درست کیا تاکہ اگر وہ دیوار گر جائے تو کوئی دوسرا آ کے اس خزانے کو لوٹ نہ لے. لہٰذا میں نے اسے درست کر دیا کہ یہ دیوار اتنے وقت تک تو باقی رہے گی جب تک یہ بچے جوان ہو جائیں گے. لہٰذا میں نے دیواروں کو صحیح کر دیا تاکہ یہ بچے جوان ہو جائیں اور اپنے باپ کا خزانہ پا لیں. کہا چلیے تو پھر بھی ٹھیک بات ہے. تیسرا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ کہا بچے کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ یہ بھی خدا کا حکم تھا، اور پروردگار عالم نے بتا رکھا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر اپنے والدین کے اوپر ظلم و ستم کرے گا. لہذا یہ اللہ کا حکم تھا کہ اسے قتل کر دو. یہ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک اولاد عطا کر دے گا. اب جناب موسیٰ نے جب جناب خضر سے ان باتوں کو سنا تو بڑے خوش ہوئے، اور ان کے دماغ میں وہ جو بات آئی تھی نا کہ اب مجھ سے زیادہ کون جاننے والا ہے، وہ جناب موسیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ بہت ساری اللہ کی خاص حکمتیں ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے انہیں دیتا ہے. واقعہ تو ہو گیا نا، قرآن کی آیت ہو گئی. اس سے ہمیں سیکھ بھی ملی، اور سیکھ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر کے اس غریب کی کشتی کو بچا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو چھوٹی مصیبت تھی نا کشتی میں سوراخ ہونا. اگر وہ کشتی کو ہڑپ لیتا تو یہ بہت زیادہ اور بہت بڑی مصیبت ہوتی. اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں تو اس پہ ہمیں خدا سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھیج کے بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. یہ خدا کی حکمتیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اچھا اس نے جو ہے جناب خضر نے کیا کیا؟ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا. کبھی کبھی ہماری زندگی میں خدا بند عالم کیوں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو پاک غذا کھلاؤ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو پاک غذا کھلاؤ گے تو تمہارے بچے کے ایمان کی دیوار بچپن سے اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جوانی میں جا کے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے لیے سیکھ یہ بنتی ہے کہ کبھی کبھی پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جان کے ذریعے سے آزماتا ہے ہمیں. کبھی انسان کے بیٹے کو اٹھا لیتا ہے، کبھی بیٹے کے باپ کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ قرآن میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ جو ہے کبھی کبھی آپ کو آزمائے گا، کبھی اولاد دے کے آزمائے گا، کبھی اولاد لے کے آزمائے گا. یقین جناب خضر نے ان عمل کو انجام دے کے بتایا کہ دیکھو ہمیشہ خدا کی حکمت کے زیر سایہ رہنا. بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری نظروں میں غلط ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے. ہم اور آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ دوائی کڑوی ہے یہ نہ دو، یہ دوائی میٹھی ہے یہ دے دو. اس لیے کہ ہم اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سی دوا اسے دینی ہے اور کون سی دوا اسے نہیں دینی ہے. اب چاہے وہ دوا کڑوی ہی کیوں نہ ہو،
لیکن وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. لہذا خدا کی حکمت کے خلاف کبھی بات نہ کریے گا. تو یہ ہے جناب خضر جن کو اللہ نے اتنا زیادہ علم عطا کیا کہ اولو العزم پیغمبر کو علم دینے کے لیے انہوں نے اتنے عمل کو انجام دیا. اب آئیے فضیلت کا ایک گوشہ رکھتے مسائل. امام علی کی فضائل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل علی اور دلچسپ حکایات. مولا کے ایک صاحب دیکھیں جناب خضر ہیں, اور میں اکثر بارہا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو اتنا مقام کیوں دیا ہے. اور میں نے پہلے روز بھی یہ کہا تھا کہ ہم اور آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ پروردگار عالم نے مولا علی کو رسول خدا کے بعد تمام چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب خضر کی بات آپ نے سن لی. یہ جناب خضر ہیں جو کیا کرتے ہیں, جنہوں نے اولو العزم پیغمبر کو بھی علم سکھایا. اب آئیے جناب خضر کی بات دیکھیے. جناب عامش کون ہیں؟ مولا کے صحابی ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا خاصیت ہے؟ اگر ہم کوئی فضیلت سن لیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. جناب عامش ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا, لیکن جس نے علی کو دیکھا تھا, جب وہ علی کی فضیلت کو سنتا تھا تو اس کا دل اور بے چین ہو جاتا تھا. عامش یہ روایت کرتے ہیں کہ میں خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے مکے گیا. جملہ سنیے گا, میں خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے مکے گیا, اور جب میں مکے گیا نا تو راستے میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے, نابینا عورت ہے, نابینا عورت ہے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. وہ خانہ خدا کے پاس کھڑی ہو کے یہ دعا کر رہی ہے. ذرا دعا کا طریقہ تو دیکھیے, دعا کا سلیقہ تو دیکھیے. اور اس نے یہ بتایا کہ دیکھو دعا کیسے کرتے ہیں. خانہ خدا کے نزدیک کھڑے ہو کے دعا کیا کر رہی ہے؟ پروردگارا تو میری آنکھوں کی بینائی کو پلٹا دے. لیکن صرف ایسے ہی نہیں دعا کی. جانتے ہیں دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا, ہم علی کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں, ہم محمد کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں, ہم فاطمہ کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں, ہم اہل بیت کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں. ارے یہی چیز تو وہ عورت بھی سمجھانا چاہتی تھی. عامش کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ عورت خانہ خدا کے قریب یہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگارا تو میری آنکھوں کی بینائی کو ویسے پلٹا دے جیسے تو نے علی کے لیے سورج کو پلٹایا. یہ مولا کی چاہنے والی ہے, علی کی عاشقہ ہے. عامش کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ عورت دعا کیا کرتی ہے کہ پروردگارا تو میری آنکھوں کی بینائی کو ویسے پلٹا جیسے تو نے علی کے لیے سورج کو پلٹایا. اچھا, یہ بات سن کے آپ خوش ہوئے نا؟ ایسے ہی عامش بھی خوش ہوئے تھے. انہوں نے جب علی کی فضیلت کو سنا, علی کے وسیلے کو سنا, تو خوش ہونے کے بعد 2 دینار کو اپنی جیب سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے حوالے کیا. توجہ چاہتا ہوں, 2 دینار اپنی جیب سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس بی بی کے حوالے کیا. دیکھیے عورت ہے, نابینا ہے, لیکن غیرت مند ہے. اسے بھی پتا ہے کن چیزوں کا سودا کیا جاتا ہے اور کن چیزوں کا سودا نہیں کیا جاتا. عامش کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اس نے اس طریقے سے خداوند عالم سے دعا کی. لہذا میں نے خوش ہو کر 2 دینار اپنی جیب سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس عورت کی طرف پڑھایا. عزیزان محترم, لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس شہرت نہیں ہے, ہمارے پاس ثروت نہیں ہے. میں کہتا ہوں لوگ جتنے بھی افراد ہیں کائنات میں, کبھی بھی انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں. کبھی کسی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہے میں فقیر ہوں, میرے پاس دولت نہیں ہے, میرے پاس ثروت نہیں ہے. ارے قسم خدا کی, اگر مولا کے صحابی نہ ہوتے, مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر مولا کے صحابی نہ ہوتے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ امیر کون ہے, غریب کون ہے. ارے جیسے ہی عامش نے 2 دینار نکال کے اس عورت کے حوالے کیا, اس عورت نے جیسے ہی دولت کے ترازو میں علی کی محبت کو تولتے ہوئے پایا, اس نے دینار کو اٹھا کے عامش کے سامنے پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں. وہ یہ جملہ کہتی ہے, ارے جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ امیر تو ہو سکتا ہے, غریب نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. محترم, جس کے دل میں علی کے نام کا نعرہ عظیم الشان ہوتا ہے.
یہ نعرہ ہی ہماری ذات کی پہچان ہوتا ہے۔ اے عزیزان محترم، یاد رکھیے میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ جب بھی ذکر علی ہوا کرے نا، کم سے کم اپنی آنکھوں کو ہی حرکت دیا کیجئے، اپنے لبوں کو بھی حرکت دیا کیجئے، اپنی زبانوں کو بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس کی بات ہے، کسی بھی عالم سے سنیے، کسی بھی ذاکر سے سنیے، اپنے اجزاء کو ضرور حرکت دیجئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بروز قیامت جب آپ کے یہ اجزاء آپ کے گناہوں کی گواہی دیں گے نا، تو دوسری طرف آپ کے یہ اجزاء اس بات کے بھی تو گواہی دیں گے نا کہ میں ہی وہ زبان تھی جو ذکر علی پہ بولی، میں ہی وہ ہاتھ تھا جو ذکر علی پہ اٹھا، میں ہی وہ زبان تھی جو ذکر علی پہ بولی۔ تو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ عامش کیا کہتے ہیں؟ میں نے دینار کو نکالا، اس کے حوالے کیا، اس نے علی کی محبت کو دولت کے ترازو میں تولتے ہوئے پایا، تو اس نے دینار پھینکتے ہوئے کہ یہ جملہ کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے میں غریب ہوں؟ ارے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، آل محمد کی محبت ہو، وہ کبھی حقیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، عامش کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، جانے کے بعد خانہ خدا کا طواف کیا، تمام رسومات کو انجام دینے کے بعد اب جب میں واپس پلٹ رہا تھا تو میرے دل میں یہ کھلبلی مچ رہی تھی اور میں بڑا پریشان تھا کہ خدا نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں کہ نابینا تھی نا، جملہ سنیے گا، نابینا تھی نا، اندھی تھی نا، اور اس نے دعا کی تھی۔ عامش کہتے ہیں میرا دل مچل رہا تھا کہ ذرا جا کے تو دیکھوں اس عورت کا حال کیا ہے۔ عامش کہتے ہیں جیسے ہی میں واپس پلٹا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ عورت ہے، اب نابینا نہیں ہے، اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہیں، اب نابینا نہیں ہے، اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہے، اب نابینا نہیں ہے، اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہے۔ عامش کہتے ہیں میں اس عورت کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا یہ تو بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں 6 دن سے علی کے وسیلے سے خدا سے دعا کر رہی تھی، 7ویں دن جب میں سوئی ہوں تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، جملہ سنیے گا، ایک نورانی شخصیت آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ بتا کیا تو علی سے محبت کرتی ہے؟ یہ بتا کیا تو علی سے محبت کرتی ہے؟ کیا تو علی سے محبت کرتی ہے؟ جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ ارے جیسے ہی اس عورت نے یہ جملہ بولا نا، اس نورانی شخصیت نے کہا اگر تو علی سے محبت کرتی ہے تو رکھ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد آنے والے شخص نے کہا پروردگارا اگر یہ علی سے سچی محبت کرتی ہے تو اس کی آنکھوں کو پلٹا دے۔ پروردگارا اگر یہ علی سے محبت کرتی ہے تو اس کی آنکھوں کو پلٹا دے۔ اس نے کیسے دعا کی تھی؟ ایسے ہی تو دعا کی تھی نا کہ پروردگارا تو میری آنکھوں کی بینائی کو ویسے پلٹا جیسے تو نے علی کے لیے سورج پلٹایا۔ جملہ سن لیجئے، جیسے تو نے علی کے لیے سورج پلٹایا۔ ارے جب اس معظم نے یہ دعا کی نا تو اس اللہ نے اس عورت کی بینائی بھی بالکل ویسے ہی پلٹائی جیسے زلیخا کی جوانی پلٹی۔ اللہ نے بھی اس کے آنکھوں کی بینائی کو ویسے پلٹایا جیسے زلیخا کی جوانی پلٹی۔ جیسے زلیخا کی جوانی پلٹنے کے بعد زلیخا کی جوانی میں کسی کو رتی برابر بھی شک نہ ہوا، ویسے ہی اس کی آنکھوں کے پلٹنے کے بعد کسی کو بھی اس کی آنکھوں کے بارے میں شک نہیں ہوا کہ یہ کبھی اندھی بھی تھی، یہ کبھی نابینا بھی تھی۔ اب عزیزان محترم واقعہ آپ کو سنا دیا میں نے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کا تذکرہ جس نبی کا کیا وہ سن لیجئے کہ اللہ نے آپ کا مرتبہ کیا رکھا ہے، آپ کا مقام کیا رکھا ہے پتہ ہے؟ وہ عورت خواب میں یہ کہتی ہے کہ جب میری آنکھوں کی بینائی پلٹی نا تو میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے، تو میں نے اس سے کہا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون کہ جس کے ذریعے سے میری آنکھوں کی بینائی پلٹی؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ جناب خضر ہوں۔ نہیں غور کیا عزیزان محترم؟ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ان کو سکھا رہے ہیں جناب خضر، اور علی کے چاہنے والوں کو شفا دے رہے ہیں جناب خضر۔ جناب خضر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں کوئی اور نہیں ہوں، میں جناب خضر ہوں۔ پروردگار عالم نے اس طریقے سے بھی انتظام رکھا ہے کہ جب بھی اہل بیت کا چاہنے والا پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنے نبیوں کو بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ جاؤ اور جانے کے بعد ان کی مشکلوں کو حل کرو، اور خدا کے حکم سے کرو، خدا کے حکم سے ہٹ کے نہیں ہے، خدا کے حکم سے کرو۔ جناب خضر کہتے ہیں تم علی سے محبت کرتی ہو؟ کہا میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ کہا اگر علی سے محبت کرتی ہو نا تو یاد رکھنا ہمیشہ علی سے محبت کرنا، اس لیے کہ علی کی محبت تمہیں دنیا میں آفات سے بچائے گی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اس لیے ایک رسول خدا نے کہا تھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
یعنی اگر آگ لکڑی کو کھا جائے تو لکڑی کا کوئی وجود نہیں رہتا. اسی طریقے سے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان کے گناہوں کا وجود نہیں رہتا. لیکن اس کے ساتھ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف دعوی محبت کافی ہے، کیونکہ جب ایک محب محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو نماز سے مطلب نہیں، ہم کو روزے سے مطلب نہیں، ہم کو خدا کے احکام سے مطلب نہیں. ہم تو فرش پہ آتے ہیں، ہم تو حسین کے ذکر کے اوپر گریا کرتے ہیں، ہم تو علی کی محبت رکھتے ہیں، اب لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، ایسے وعدے قابل قبول نہیں ہیں. اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو علی کی سیرت پہ چلنا پڑے گا. بلکہ نماز تو دور کی بات ہے، ہمیں نماز میں ایسا خضوع و خشوع پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کی حالت میں تیر کو نکال لیا جائے تب بھی سامنے والے کو احساس نہیں ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا طریقہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہے لیکن تیر کو نکال لیا جائے پھر بھی احساس نہیں ہوا. تو اگر ہم ایسے کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم اپنی محبت کے اوپر قائم و دائم تو رہیں. لہٰذا اہل بیت سے ہمیشہ محبت کیجئے، علم کو حاصل کرانے کے لیے بچوں کو آگے بڑھائیے. بس عزیزان محترم، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج جو ہے وہ جناب سکینہ کا تابوت اٹھتا ہے. چونکہ اہل بیت کی مصیبتیں ہیں، اہل بیت کے غم منانے کے لیے کبھی کوئی تاریخ اور کبھی کسی موقع کے ہم محتاج نہیں ہیں. جب ہمارا دل کرتا ہے ہم اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں. ابتدا میں نے 2 دن مسلسل جناب سکینہ کے مسائل آپ کے سامنے مکمل طور سے بیان کیے تھے. آج آپ کو ایسی شخصیت کا مسائل پیش کر رہا ہوں کہ جناب سکینہ کو جس سے بہت زیادہ آس ہے، بہت زیادہ امید ہے. عزاداروں صرف ایک شب بچ گئی، آپ کو پتہ ہے صرف ایک شب بچ گئی ہے کہ جب ہم اپنے مولا کا چہلم منائیں گے. اے عزاداروں، آپ تصور کر سکتے ہیں فضائل میں آپ چاہے جیسے سنیے، لیکن جب بھی اہل بیت کی مصیبت کا تذکرہ ہونا تو بلند آواز سے گریہ کیا کیجیے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میرے اوپر بلند آواز سے گریہ کرنا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اے عزاداروں، کیا مطلب ہے رلا رلا کے مارا گیا؟ اس کا جملہ سنتے ہیں آپ، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ آخر میرے مولا نے یہ جملہ کیوں کہا کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا؟ اس لیے کہ ابھی حسین علی اکبر کا غم نہیں بھولنے پاتے تھے کہ اون محمد کے لاشیں سامنے آ جا رہے تھے. ابھی اون محمد کا غم نہیں بھول پا رہے تھے کہ قاسم کا لاشا سامنے آ جا رہا تھا. ابھی قاسم کا غم نہ بھولنے پائے تھے کہ عباس کے بازو. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے عزادارو، ایک بھتیجی ہے جسے اپنے چچا سے بڑی امید ہے. جانتے ہیں نا، ارے بچے گریہ کر رہے ہیں اور آتش کی صدائیں بلند ہیں. جناب سکینہ غازی عباس کے پاس آتی ہے. نہیں عزیزان محترم، میں نے جملہ آگے بڑھا دیا، بلکہ جناب سکینہ جناب لبابہ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ اے چچی جان، ارے کیا امو جان پانی نہ لائیں گے؟ اے عزادارو، جب عباس جناب لبابہ کے حجرے میں آئے ہیں نا تو جناب لبابہ یہ کہتی ہے، اے عباس، ارے صبح سے سکینہ نہ جانے کتنی بار میرے پاس آ چکی ہے اور پیاس کی آس کے سلسلے سے چیزوں کو بیان کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اے چچی جان، ارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ پیاسے ہیں، کیا میرا چچا پانی نہ لائے گا؟ اے عزادارو، ادھر غازی عباس جو ہے امام حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے آقا جان، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا کہتے ہیں، نہیں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اے عزادارو، سارے مصائب آپ نے سن رکھے ہیں، جملہ سنیے جیسے چاہے ویسے برداشت کیجئے گا. عباس کہتے ہیں، مولا، ارے وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کی عباس علمداری کرے؟ ارے اکبر مار دیے گئے اور محمد مار دیے گئے، قاسم کا لاشا. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. حسین نے کہا، اے عباس، ارے میں تمہیں لڑنے کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. ارے امام حسین نے عالم کو اٹھایا، مشق سکینہ کو عباس کے حوالے کیا. اے عزادارو، ارے ایک چچا کو بھتیجی کا پرسہ پیش کریے، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. جانتے ہیں نا، جناب سکینہ آ کے ارے بچوں کو یہ سہارا دے رہی ہے، اے بچوں، ارے پریشان نہ ہونا، میرا چچا پانی. اے بچوں، ارے پریشان نہ ہونا، میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے. سکینہ کو بڑی امید تھی کوئی پانی لائے نہ لائے لیکن میرا چچا عباس ضرور پانی لائے گا. اے عزادارو، قیامت تو
پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، پانی سے بھرنے کے بعد عباس کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ اے آزادارو، ایک ملعون نے پیچھے سے چھپ کے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں بازو، ایک ملعون نے رک کے ایسا وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ ارے سکینہ حسین کے ساتھ حسین کی گود میں بیٹھ کر اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے بابا بابا کبھی علم دائیں جانب ہوتا ہے، کبھی علم بائیں جانب ہوتا ہے۔ اے آزادارو، سکینہ کہتی ہے اے بابا، جب عباس کے شانے کٹ گئے نا، سکینہ کہتی ہے اے بابا، ارے ماں مجھے علم نظر نہیں آتا۔ عباس کی کوشش یہ ہے کہ مشق سکینہ کو خیام حسینی تک پہنچا دے۔ ارے درخواتی عباس نے مشق سکینہ کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا، اب یہ کوشش ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے ایک ملعون نے ایسا تیر مارا، وہ تیر مشق سکینہ پہ لگا، سارا پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کو فوران آواز دی، اے بھیا، اے بھیا حسین، اے آقا حسین، ارے میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا نا، حسین نے فریاد کی، الان انکسر ظہری یا اخی، اے عباس، ارے تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے آزادارو، حسین پہنچے ہیں، عباس کے قریب پہنچے ہیں۔ عباس کے قریب پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں اے عباس اگر کوئی آرزو ہو تو بتا دو۔ عباس نے کہا مولا جب اس کائنات میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اور جب جانا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھوں میں خون ہے، ارے آپ کی کیسے زیارت کروں؟ ارے راوی نے لکھا حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے آقا حسین کی زیارت کی اور ایک دوسری وصیت کی، اے آقا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا، اے مولا میں پانی لے کے نہ جا سکا۔ ارے حسین نے علم کو اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھے، سکینہ نے دیکھا، ایک فریاد کی، ارے علم تو آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ اے چچا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ واپس نہ آئیں گے تو میں پیاس کا شکوان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جَزَمْ لَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا